کہ حضرت یہاں تشریف لائے، اور اب میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا وہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ۔ کون ہے؟ وہ ہدایت یافتہ، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جناب صدیق اکبر، ان کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے جناب صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے تو اکابرین امت نے کہا جو جناب صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو ایسی بکواس کرتے سنو، کسی کو ایسے بھونکتا سنو کہ وہ حضرت صدیق اکبر کے ایمان پر بات کرے تو اس بے ایمان کی اوقات کیا ہے؟ پنجابی کہنے نے ذات دی کور کلی تے شتیران جبے، جس کی اپنی اوقات نہیں، جس اپنے کو اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو بھی کامیاب تب ہوگا، ہدایت یافتہ تب ہوگا جب میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا تیرا ایمان ہو۔ تو اب یہ یاد رکھنا، کوئی بھی لفظی ہو، جہاں کا مرضی ہو، جہاں کا مرضی ہو، اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے تو سن لو خصوصیت کے ساتھ، اگر وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ اکیلا ہے تب بھی، اس کے ساتھ 10 بندے ہیں تب بھی، اس کے ساتھ 100 بندے ہیں تب بھی، 1,00,000 بندے ہیں تب بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اور میرا احباب اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ صحابہ جو ایمان کا معیار ہیں، کیا ہیں؟ ایمان کا معیار ہیں، معیار ایمان ہیں۔ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لاؤ، پتہ چلا وہ سپیریئر ہیں۔ اور اس بات کو خارجی بھی مانتا ہے، یہ جو اہل سنت کانفرنسیں کرتے پھرتے ہیں نا، وہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ جیسا کوئی نہیں، صحابہ جیسا بولو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ جیسا۔ تو ان سے پوچھو نبی پاک جیسا، جی ان جیسا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسی بے ایمانی ہے تمہاری؟ اور بے ایمانو، نبی پاک کی بات آئے تو نبی پاک کی مثلیت کے دعوے کرتے ہو، اور صحابہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہو صحابہ جیسا کوئی نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو جو عزت ملی ہے مدینے کے تاجدار کے صدقے ملی۔ کائنات میں جس کو جو عزت ملی ہے، جو عزت کا تاج ملا ہے، مدینے کے تاجدار کے صدقے ملا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کا معیار ہے، ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن جس محبوب کے صدقے میں ملے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا میرے نبی جیسا بھی کوئی نہیں۔ مجھے پتا چلا یہاں لیڈ سے اور مانچسٹر سے 2 خاص بلٹری آئے تھے اور اہل سنت کو گالیاں نکال رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی زبانیں اگر تمہاری اس بدتیسی کے اندر رہیں تو یہ تمہارے لیے، تمہاری عزت کے لیے بہتر ہیں، ورنہ تمہارے بزرگوں نے جو تمہارے سو کالڈ بزرگ ہیں، انہوں نے جو کرتوتیں کی ہیں، وہ چاہے قاسم ننوتوی ہو، اٹھاؤ اس کی تحذیر الناس، ختم نبوت کا منکر ہے، اٹھاؤ خلیل میٹھوی، دیکھو اشرف علی تھانوی کو جو نبی پاک علیہ السلام کے علم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر ایسی بات کرو گے تو بچو گے نہیں تم بھی۔ اور اگر یہ کسی کو دعویٰ ہو کہ وہ کوئی بڑا کھڑپینچ مولوی ہے اور اس بات پر وہ اہل سنت کو گالیاں دیتا ہے، تو ہمارے شیر تو تم نے دیکھے نہیں ہیں، ہمارے شیروں کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے۔
ان کے سامنے بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, حضور حجت الاسلام کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے, اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے, ان سارے قاسم نانوتوی کے ماننے والوں کو, خلیل امریٹوی کے ماننے والوں کو, اشرف علی تھانوی دیوبندی کے ماننے والوں کو, رشید گنگوہی کے ماننے والوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں. اور کتو تم اہل سنت میں بنتے ہو, اگر ماں کا دودھ پیا ہے آؤ سامنے ان کتوں کی باتیں سامنے رکھو. ہم ثابت کریں گے کہ اہل سنت ہی ہے جو اہل حق ہے, اور تم ہی ہو جنہوں نے کھلا کفر کیا ہے. اس بات کو یاد رکھو, صرف بریلویوں کو کافر کہنے والے جو ہیں, اپنے قاسم نانوتوی کو دیکھو, خلیل امریٹوی کو دیکھو, اشرف علی تھانوی دیوبندی کو دیکھو, رشید احمد گنگوہی کو دیکھو. یہی وہ چار تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی, خالق کائنات کی گستاخی کی. کوئی کہتا ہے اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, کوئی آپ کو جھوٹا کہے آپ کی بد تعریفی ہے نا, تو کوئی اللہ کو جھوٹا کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کو مسلمان کہو گے؟ کیا ہے وہ؟ نہ اچھی آنکھوں. جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ کون ہے؟ نہ اینج گل لا دے پہ ہو. شیرے والے سنت بیٹھے ہیں یہاں پر, ان کی اوقات کیا ہے, وہ مناظرے کے لیے آ بھی نہیں سکتے. بات کرتا ہوں جو اللہ کو جھوٹا بولے وہ کون ہے؟ کتا. اور اونچا بولو, وہ کافر ہے. کیوں؟ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اور اگر کسی کو شوق ہو تو کھلا چیلنج ہے, اگر ہم دکھا نہ سکیں کہ تمہارے بڑوں نے اللہ کو جھوٹا کہا, ہمارا سر ہمارے تن سے جدا کر دو. اور اگر دکھا دے تو اس بات کا اقرار کرو کہ وہ کتے کافر تھے. بولو اہل سنت. وہ کون تھے چاروں؟ کون تھے وہ چاروں؟ وہ جہنمی کتے کون تھے؟ یار چلا علی بھی بول رہے ہو, ڈر کا تھا جی کوئی بڑھ آئے گا. ابھی تو شیر نے آنا ہے, اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں, ہمارے بزرگوں کو بھی تمہارے سامنے آنے کی تمہاری اوقات نہیں بیٹھنے کی. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ جو سیرت کے جلسوں کے نام پر اور اہل سنت کانفرنس کے جلسوں کے نام پر یہاں آ کر جنہوں نے گالیاں دی ہیں, وہ لیڈز کا بھڑوا ہو یا مانچسٹر کا کتا ہو یا کوئی پاکستان سے آیا گلٹریا ہو, لے کے آؤ. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ان کی کتابوں سے ان کا کفر ثابت نہ کریں تو کہنا بات کیا ہے؟ یہ اہل سنت کا ایک خادم کھلا چیلنج دے رہا ہے. یہ میرا بھائی یہاں بیٹھا ساجد شامی, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہو. جب تک زندہ ہے, سانسیں چلتی ہیں, کوئی اہل سنت کو کافر کہے یہ ہم برداشت بولو نا, یہ برداشت نہیں کریں گے. اور یہ بھی آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جب کوئی کہتا ہے نا بریلوی کافر ہے یا سنی کافر ہے, تو وہ صرف مولویوں کو تو نہیں کہتا, آپ بھی تو سنی ہو نا. تو یار اسی تے تہاڈے نہیں لڑنے آ, اپنے لیے بھی لڑنے آ کہ سنی ہے گے آ, کہ تسی بھی سنی ہو, تہاڈے لیے بھی گل کرنے آ. تو اب یہ سنا دینا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل اہل سنت ہیں. وہ اصل اہل سنت نہیں, اہل سنت وہ ہیں جو نبی کو زندہ مانے. اہل سنت وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو سچا مانے. جو یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ سنی, بولو وہ سنی. جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ بھی سنی نہیں. اس لیے اہل سنت
یہ میں بڑے کھلے دل سے ہوش و حواس سے سبحان اللہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ کوئی سنتا ہے تو اچھی بات ہے, وہ سنتا ہے. سبحان اللہ لوگ گلا کرنیاں نہیں آندیاں. حجت الاسلام کے نوکر ہیں. حجت الاسلام کے نوکر ہونے کی حیثیت سے ابھی تو بڑے بڑے شعر پڑے ہیں, تم نے دیکھے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ اوے ابھی تو اس شعر کے شاگردوں کو سے تمہارا پالنا نہیں پڑا. اس شعر کے سامنے آنے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے. میں ان کے جتنے نوکر ہیں, جن میں شیخ ساجد شامی جیسے بھی شعر موجود ہیں, اور مولانا نویر افضل صاحب جیسے, اور مولانا عرفان عرفانی صاحب, یہ سارے ہمارے ہیرے ہیں. میں تو ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے, نوکر ہونے کی حیثیت سے, حضرت کا نارائن بردار ہونے کی حیثیت سے, حضرت کے در کا فقیر ہونے کی حیثیت سے, حضرت کے در کا کتا ہونے کی حیثیت سے اس بات کو ببانگے دہل کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, کوئی وہابی ہو یا دیوبندی ہو یا شیعہ ہو, اگر وہ سنیوں کے خلاف بھونکے گا ہم چپ نہیں رہیں گے. وہ جہاں چاہے گا اس کے گھر جا کر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار. شیر ہمارے یہی ہیں. ہمیں بھی, ہم میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ عرفان شاہ کا فیض ہے, اور جتنی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. جتنی برائیاں ہیں, قصور ہیں, ہمارے اپنے ذاتی ہیں. ایز اے انسان بندے ہیں نا, لیکن اگر کوئی گن کی بات ہے تو اس سید کی نگاہ ہے, اس سید کی نظر ہے. لیکن پھر یہی بات کہوں گا, اہل سنت صحابہ ایمان کا معیار ہے. اب کوئی شیعہ بھونکے, ساجد شامی کو فون کرو, اس کو بلاؤ اکیل جلالی کو, ان سے مناظرہ کرے. ہماری طرف سے کھلا چیلنج ہے, جڑا مرضی چاہے. اگر صحابہ کے خلاف بھونکے گا تو ہم اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی وہابی دیوبندی اگر یہاں پہ آ کے, چاہے لیڈ سے, میں باہر کھل کے کہہ رہا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ لیڈز والا کتا ہو یا مانچسٹر والا یا پاکستان سے آیا ہوگا کوئی ہو, جہاں چاہے پیڑ نہ تو نہ آئیے تو پھر گال ہوگا کہ پتا کہ تائیں چلنا ہے جو سامنے آمنے سامنے ہوئے گا تو تیری بھی گال کوئی نہ لڑائی ہو جائے گی. مجھے دوست کہتے ہیں جب ان سے کہیں, وہ کہتے ہیں جی لڑائی ہو جائے گی. میں کہ چلے ایسا تو کتابہ سامنے رکھ کے گال کرنی ہے. ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں, سننی نہیں تو نکل کر گئے. آ جا تو سامنے لڑائی میں کوئی نہ, قرآن سنت بیان کرا کے. اور یہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا, اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری قیادت ہمیں وہ میسر ہے جو ہر لحاظ سے اور ہر میدان میں ہماری راہبری کرتی ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں, اور ہم بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. سنی جمعیت عوام کے تمام جتنے رفقا ہیں, احباب ہیں, ساتھی ہیں, ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہیں, اور یہاں شفیل کے جتنے رہنے والے آپ احباب ہیں, آپ تمامی احباب, ہم سب احباب الحمدللہ اس بات پر نازاں ہیں کہ ہمارے سر پہ جو سایہ ہے وہ آل نبی اولاد علی کے اس شہزادے کا ہے. اور خصوصاً میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کروں گا, آپ خصوصاً شاہ صاحب کی صحت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت والی زندگی, لمبی زندگی عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم آباد فرمائے. اب حضرت کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے, اور مجھے مولانا ساجد شامی صاحب فرما رہے تھے آپ خود ہی ان کو بلائیں. تو تقریر میری ختم. اب میں حضرت سے یہ گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, فریاد کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی, روحانی, وجدانی اور ایمان افروز کتاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے. اہل سنت بات قائد کی ہے, میں چاہوں گا کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دیجیے گا. تمامی احباب نعرہ تکبیر,
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ. سبحان اللہ. والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم مکرم و محتشم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، اس عظیم الشان مرکزی جامع مسجد میں دوسری سالانہ حق جاریان کانفرنس منعقد ہے. شیفیلڈ کے اندر اس سے پہلے بھی یہیں اس علاقے میں ایک مرتبہ حق جاریان کانفرنس منعقد ہوئی. الحمدللہ آج مدینہ جامع مسجد میں یہ دوسری سالانہ مرکزی کانفرنس منعقد ہے. حضرت علامہ مولانا محمد ساجد شامی صاحب زید مجدہ لائق سب تحسین ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں مرکزی کردار ادا کیا اور اس عظیم الشان خوبصورت مرکز اسلام کے منتظمین، چیئرمین صاحب اور تمام اراکین، ان کو بھی ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے اس عظیم الشان مسجد میں اہتمام کی اجازت بھی فرمائی اور معاون بھی ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ
تا قیام قیامت اس مرکز اسلام کو آباد فرمائے اور اس سے دین اسلام کے چشمے پھوٹیں اور مسلمان اور آنے والی ہماری نسلیں دین اسلام کے انوار سے اپنے قلوب کو منور کریں اور اس مرکز اسلام سے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، ہمارے پرعزم ساتھی مختلف شہروں سے تشریف لائے، بریڈ فورڈ، نیو کاسل، ہیکمن وائک، ڈڈلی، ہیکمن وائک، ڈیوزبری اور کئی شہروں سے، گوسلے گرین، دیگر شہروں سے ہمارے ساتھی تشریف فرما ہوئے، جہاں سے بھی کارکنان پرعزم جواں ہمت اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کو چار یار کی عظمت کا صدقہ اور حضور کے نالین پاک کا تصدق سب کو دین دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کی آفات دنیاوی و اخروی سے انہیں محروم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے۔ شیفیلڈ سے جید اور ممتاز علماء کرام بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں، خطبہ یہاں کی مساجد کے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے کانفرنس کی عزت میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا میں اور زیادہ عزت و وقار عطا فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس میں حضرت علامہ حافظ محمد عقیل صاحب جلالی حافظہ اللہ، انہوں نے بہت پرجوش خطاب فرمایا۔ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب ڈڈلی سے تشریف لائے اور حضرت مولا کائنات علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت پاک پر انہوں نے انگلش میں خطاب فرمایا۔ میں نے دوران سفر انٹرنیٹ پر اس کی بھی جھلکیاں دیکھیں اور ہمارے علامہ محمد ساجد شادی صاحب ہمارے خطیب ہیں، وہ بھی جہاں کانفرنس منعقد ہوتی ہے وہ اپنا خوبصورت خطاب اس میں فرماتے ہیں۔ آج جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے، میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ وہ علامہ صاحب کدھر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ علامہ ساجد صاحب بھی خطاب فرما چکے ہیں؟ تو کافی دیر کے بعد سمجھے کہ میں ان سے ہی مخاطب ہوں۔ بہرحال یہ قابل فخر ساتھی ہیں ہمارے، اور حضرت علامہ نبیل افضل صاحب ہمارے بڑے قابل قدر ساتھی ہیں، کوئنٹی سے ان کا تعلق ہے، ہر کانفرنس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کے بھی وہ خطیب تھے، مگر باوجود ان کو اور بھی مصروفیات تھی تو معذرت کی انہوں نے علامہ ساجد صاحب سے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان کا خطاب بھی آپ سماعت فرما لیں گے۔ محترم حضرات، یہ قافلہ جو آپ کے پاس پہنچا ہے، سننے والوں کا بھی سنانے والوں کا بھی، یہ
سراپا خیر قافلہ ہے. کسی بھی شر کے لیے کسی شہر کا سفر نہیں کرتے بلکہ دفع شر کے لیے سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی سعی کو کوشش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. خلفائے راشدین اور 4 یار اللہ کے آخری رسول ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہیں اور آپ کے خادم ہیں، آپ کے ناصر ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے جانثار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب اخیار امت ہیں. امت کے اخیار ہیں. یہ لفظ اگر بھاری پڑے تو یوں سمجھے کہ یہ پوری امت خیر امت ہے، خیر امم ہے. ساری امتوں سے یہ امت بہتر ہے. یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم، یعنی تخاطب دیکھیے قرآن پاک میں کس انداز سے خطاب فرمایا گیا. کنتم خیر امت، اے محبوب کی امت آپ ساری امتوں سے بہتر امت ہو. اور اخرجت للناس، بنی نوع انسان کا تم خلاصہ ہو، منتخب ہو، پسندیدہ ہو. اور یہ پسندیدگی ہی تو ہے کہ جو امت عصر کے وقت آئے. مثال میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جو آدمی طلوع فجر کے وقت کام پر آئے اور کام پہلے کرے، اور ایک آدمی عصر کے وقت آئے، ابھی جو وقت ہونے والا ہے، تو قاعدے کے مطابق اجر میں اسی کو مقدم ہونا چاہیے جو کام میں مقدم ہے. لیکن فرمایا یہ خیر امت وہ ہے کہ جو کام میں سب سے بعد آئی، عصر کے وقت آئی ہے. لیکن سب امتوں پر حرام ہے جنت میں داخل ہونا جب تک یہ آخری امت ساری کی ساری جنت میں نہ داخل ہو. اور اس پر امتوں کو کوئی اعتراض نہیں. آپ حضرات برطانیہ میں رہتے ہو، رائٹس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، حقوق کا. کوئی امت یہ کہہ دے اللہ کے سامنے ہم بھی ایمان لائے، پہلے بھی آئے، یہ بعد میں آئے، اب جب اجر ملنے لگا اور اجرت ملنے لگی، جنت ملنے لگی، یہ آگے آگے ہم پیچھے ہیں. لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو اتنا تیار کر دیا ہے اس امت کی فضیلت کے بارے میں کہ کسی امت کو اعتراض نہیں ہوگا یا اللہ ہم پہلے تھے، کام ہم نے پہلے کیا، یہ پہلے کیوں چلے گئے. کیوں کہ وہ جو میثاق انبیاء ہے نا، اس میں انبیاء کو بتایا یہ گیا تھا کہ اس آخری رسول کی عزت و عظمت بھی بتانا اپنی اپنی قوموں کو،
اور آخری امت کی عظمت بھی بتا دینا، کیونکہ جب اجر ہم دینے لگے تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جب ہم آئے پہلے، ایمان لائے پہلے، عمل صالح پہلے کر لیے، جنت کے مستحق بھی ہیں، تو یہ ان کے نمبر بعد والوں کے آگے کیسے چلے گئے؟ فرمایا یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن ہے یہ خلاصہ اخرجت للناس، رب کا انتخاب ہے کہ رسول رسولوں میں انتخاب ہے، امت امتوں میں انتخاب ہے۔ کسی کو اعتراض نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ جمہوریت کا نہیں، یہ محبت کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے۔ قاعدہ کہ لائن جو ہے وہ پہلے جو آئیں تو پہلے ان کی لگنی چاہیے، یہ بعد میں آئے ہیں لیکن نمبر ان کا سب سے پہلے۔ اور یہ احادیث کا صحیح احادیث کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ خیر امت ہے، اور خیر امت میں سے صحابہ کرام اخیار امت ہیں۔ ایک خیر ہوتی ہے، ایک اخیار ہوتی، یعنی امت ساری بہتر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اخیار ہے، اکرموا اصحابی، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری امت اکرموا اصحابی، کیونکہ یہاں امت مخاطب ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اے میری امت میرے صحابہ کی عزت کرنا کیونکہ وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ تم سب سے خیارکم، تم، کم کا معنی تم ہی ہوتا ہے نا جی، ضمیر جمع مخاطب ہے نا تم، تو نبی پاک علیہ السلام اکرموا اصحابی جب فرماتے ہیں صیغہ امر ہے، اکرموا عزت کرو، کن کی؟ میرے اصحاب کی۔ کیوں کرو؟ انہم خیارکم، اے خیر لوگوں وہ تم سے بھی بہتر ہیں، اور بہتر کی عزت کرنا یہ نقل بھی ہے، یعنی قاعدے قانون کی، عقل دلیل کی بات بھی ہے، اور عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ جو بہتر ہو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اکرمو، ان کی عزت کرو۔ یہ حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے، حضور کا ہمیں حکم ہے، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، آپ نے سن لیا، وہ ایسی مقدس جماعت ہے جو کامیاب جماعت ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو کامیاب بندہ ہو، بندہ اس کو فالو کرے، جو کامیاب ہو اس کو فالو کرے۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، بچوں کو آپ بٹھاتے ہیں تو پورے بورڈ میں جو بچہ فرسٹ آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے بچے کو کہ تو بھی دوسری اسکول میں پڑھتا ہے، تجھے اتنا بھی خیال نہیں آتا، ہم خرچہ بھی تمہیں اتنا ہی دیتے ہیں، اچھے سے اچھے سٹور سے تیرے کپڑے لاتے ہیں، رزلٹ تیرا کمزور رہتا ہے، دیکھ اس بچے جو اول آتا ہے لوگ اس کی مثال دیتے ہیں نا جی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے ہاں اول کون آیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قائد انقلاب پیر سید عرفان شاہ صاحب، قائد انقلاب پیر سید عرفان شاہ صاحب۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس بات پر غور کرو، اولئک وہ لوگ ہیں امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا، اللہ نے ان کا امتحان لیا،
امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم، امتحان بھی ان کے دلوں کا لیا، امتحان بھی ان کے دلوں کا لیا۔ کیوں یہ قلوبہم کیوں کہا دلوں کا امتحان؟ اس لیے کہ دلوں کا امتحان دنیا کا کوئی ایگزامینر لے نہیں سکتا، اللہ کا امتحان بھی انوکھا ہے۔ جو بندے کی کیفیت عقل کی ہے، جو وہ سامنے نتیجہ لاتا ہے، لکھ کے دیتا ہے، ممتحن امتحان لینے والا تو اسی کو دیکھ کے اندازہ کرتا ہے نا، دل کا کیا اندازہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر قسم کا وہم جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا، قلوبہم کہہ کے اس کا رد کر دیا کہ میں نے سرسری سے امتحان نہیں لیا کہ کل کو کوئی پڑھا لکھا بندہ تم اس کی تقریر سننے جاؤ یا نہ بھی سننے جاؤ، گھر میں ٹی وی لگا لو تو وہ تمہیں کہتا پھر نہیں ان کے اوپر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ اللہ نے کہا یہ تسلی کرو کیونکہ میں نے اوپر کا امتحان نہیں لیا، میں نے دلوں کا ہی لیا۔ امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اب یہاں کوئی نقل وقل والی تو بات ہی نہیں جی۔ قاعدہ قانون ہمارے ملک میں تو ایسے امتحان ہو رہے ہیں کہ ان کو ستھرا رکھنے کے لیے، ستھرا سمجھ رہے ہو نا، اچھے امتحان کے لیے پیوریفیکیشن کہتے ہو کیا کہتے ہو، اس کے لیے خود وزیر اعلیٰ کو آنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا بیچارے کہاں کہاں جائے گا تو، ہزاروں سینٹر ہیں، اب صرف وزیر اعلیٰ ہی جا کے چیک کرے تو درست ہوگا۔ وہ کہتا میں بھی تو فوٹو سیشن کے لیے جاتا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ امتحان لے، اس کے امتحان کی جب بات آئے تو خود ہی سمجھ لو کیسا امتحان ہوگا۔ اللہ کا امتحان یعنی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اور دلوں کا امتحان لے رہا ہے، اور دلوں میں دیکھ کیا رہا ہے، یعنی مضمون کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے جس میں امتحان لے رہا ہے، للتقویٰ، پرہیزگاری کا امتحان ہے۔ سوالات یہ نہیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی کتنی ہے، یہ سوال نہیں آ رہا۔ سوال یہ نہیں کہ انڈونیشیا ایشیا میں ہے یا نہیں، یہ سوال نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم رب سے ڈرتے ہو کہ نہیں، اور یہ بھی اس کی زبان سے نہیں سننا، شابی کی زبان سے نہیں سننا کہ وہ کہے میں ڈرتا ہوں، جیسے میں کہہ دوں آپ کے سامنے میں ڈرتا ہوں، اب آپ کو کیا پتا ڈرتا ہوں کہ نہیں ڈرتا ہوں جی۔ کوئی بندہ اپنا تزکیہ آپ ہی پیش کرے جی کہ اور تو میری شہادت دینے والا کوئی نہیں، میں نے لہذا آپ ہی دے رہا ہوں جی، نہ۔ اللہ اکبر، دلوں کا امتحان، پرہیزگاری کا امتحان، تقوی کا امتحان، دل میں کیا ہے اس کا امتحان، نیت کیسی ہے اس کا امتحان، خلوص ہے کہ نہیں اس کا امتحان، جذبہ کتنا ہے اس کا امتحان۔ یا اللہ امتحان ہو گیا، ہر امتحان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، تو نے کیا نتیجہ دیا؟ فرمایا لہم مغفرہ۔ اور ایک لطف کی بات آپ کو سنا دوں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سب بیٹھنے والوں کا امتحان نہیں ہوا، سب بیٹھنے والوں کا امتحان ہوا ہی نہیں، سب کا نہیں ہوا۔ دیکھیں کتنی بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں، یہ سب جانتے ہیں سب کا امتحان نہیں ہوا جی، سب کا امتحان نہیں ہوا۔ جن کا امتحان ہوا ہے نا یہ خاص لوگ ہیں، سب کا نہیں ہوا۔ جو بھی کلمہ پڑھے اس کا امتحان ہو جائے ایسا نہیں، سب کلمہ کو کا امتحان نہیں ہوا، ایک کلاس میں بیٹھ نہیں دیا ان کو جی ہاں۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ان کا نتیجہ پہلے ہی دے دیا امتحان سے پہلے ہی۔ کیا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔
امتحان کن کا ہے؟ ان الذين يغضون اصواتهم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض